نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 155 ہے کہ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے حمد کو اپنے ذکر کا افتتاحیہ، اپنے فضل و احسان کے بڑھانے کا ذریعہ اور اپنی نعمتوں اور عظمتوں کو دلیل راہ قرار دیا ہے۔ اے اللہ کے بندو، باقی ماندہ لوگوں کے ساتھ بھی زمانہ کی وہی روش ہے جو گزر جانے والے کے ساتھ تھی۔ جتنا زمانہ گزر چکا ہے وہ پلٹ کر نہیں آئے گا، اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ آخر میں بھی اس کی کارگزاریاں وہی ہوں گی جو پہلے رہ چکی ہیں، اور اس کے جھنڈے ایک دوسرے کے عقب میں ہیں۔ گویا تم قیامت کے دامن سے وابستہ ہو کر وہ تمہیں دھکیل کر اس طرح لے جا رہی ہے جس طرح للکارنے والی اپنی اونٹنیوں کو جو شخص اپنے نفس کو سنوارنے کی بجائے چیزوں میں پڑا جاتا ہے، وہ تیرگیوں میں سرگردہ اور ہلاکتوں میں پھنسا رہتا ہے، اور شیاطین اسے سرکشیوں میں کھینچ کر لے جاتے ہیں اور اس کی بدعمالیوں کو اس کے سامنے سج دیتے ہیں، اور آگے بڑھنے والوں کی آخری منزل جنت ہے اور آمدن کوتاہیاں کرنے والوں کی حد جہنم ہے۔ اللہ کے بندو، یاد رکھو کہ تقویٰ ایک مضبوط قلعہ ہے اور فسق و فجور ایک کمزور چار دیواری ہے کہ جو نہ اپنے چاہنے والوں کی تباہ کاریوں کو روک سکتی ہے اور نہ ان کی حفاظت کر سکتی ہے۔ دیکھو، تقویٰ ہی وہ چیز ہے کہ جس سے گناہوں کا ڈنک کاٹا جاتا ہے، اور یہی ہے کہ منتہائی مقصد کا کامرانیاں حاصل ہوتی ہیں۔ اے اللہ کے بندو، اپنے نفس کے بارے میں کہ جو تمہیں تمام نفسوں سے زیادہ عزیز و محبوب ہے، اللہ سے ڈرو۔ اس نے تمہارے لیے حق کا راستہ کھول دیا ہے اور اس کی راہیں اجاگر کر دی ہیں۔ اب یا تو نمٹ بدبختی ہو گئی یا دائمی خوش بختی و سعادت۔ دار فانی سے عالم باقی کے لیے توشہ مہیا کر لو۔ تمہیں زاد راہ کا پتہ دیا جا چکا ہے اور کوچ کا حکم مل چکا ہے، اور چل چلاؤ کے لیے جلدی مچائی جا رہی ہے۔ تم ٹھہرے ہوئے سواروں کے مانند ہو کہ تمہیں یہ پتہ نہیں کہ کب روانگی کا حکم دیا جائے گا۔ بھلا وہ دنیا کو لے کر کیا کرے گا جو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہو، اور اس مال کو کیا کرے گا جو عن قریب اس سے چھن جانے والا ہو، اس کا مظلمہ و حساب اس کے ذمہ رہنے والا ہو۔ اور اس مال کا کیا کرے گا جو عن قریب اس سے چھن جانے والا ہو، اور اس مظلمہ و حساب اس کے ذمہ رہنے والا ہے۔ اللہ کے بندو، خدا نے جس بلائی کا وعدہ کیا ہے اسے چھوڑا نہیں جا سکتا، اور جس برائی سے روکا ہے اس کی خواہش نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے بندو، اس دن سے ڈرو کہ جس میں عملوں کی جانچ پڑتال اور زلزلوں کی بہتات ہوگی اور بچے تک اس میں بوڑھے ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندو، یقین رکھو کہ خود تمہارا ضمیر تمہارا نگہبان اور خود تمہارے اعضاء و جوارح تمہارے نگران ہے۔ تمہارے عملوں اور سانسوں کی گنتی کو صحیح صحیح یاد رکھنے والے کرام کاتبین ہیں۔ ان سے نہ اندھیری رات کی اندھیریاں چھپا سکتی ہیں اور نہ بند دروازے تمہیں اوجھل رکھ سکتے ہیں۔ بلا شبہ آنے والا کل آج کے دن سے قریب ہے۔ آج کا دن اپنا سب کچھ لے کر چلا جائے گا اور کل اس کے عقب میں آیا ہی چاہتا ہے۔ گویا تم میں سے ہر شخص زمین کے اس حصے پر کہ جہاں تنہائی کی منزل اور گڑھے کے نشان قبر ہے پہنچ چکا ہے۔ اس تنہائی کے گڑھ وحشت کی منزل اور مسافرت کے عالم تنہائی کی ہولناکیوں کا کیا حال بیان کیا جائے۔ گویا کہ سور کی آواز تم تک پہنچ چکی ہے اور قیامت تم پر چھا گئی ہے، اور آخری فیصلہ سننے کے لیے تم قبروں سے نکل آئے ہو۔ باطل کے پردے تمہاری آنکھوں سے ہٹا دیے گئے ہیں اور تمہارے ہیلے بہانے دب چکے ہیں، اور حقیقتیں تمہارے سامنے ثابت ہو گئی ہیں، اور تمام چیزیں اپنے اپنے مقام کی طرف پلٹ پڑی ہیں۔ عبرتوں سے پند و نصیحت اور زمانہ کے الٹ پھیر سے عبرت حاصل کرو اور ڈرانے والی چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ۔